بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، پھر اس کے بعد وہ اس کے بدلے میں اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کو وہ مقام حاصل نہ ہوگا جو رمضان المبارک کا ایک روزے رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں کہاں ایک روزہ اور کہاں ساری زندگی کے روزے، کتنی فضیلت ہے رمضان المبارک کے روزے کی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 100 سال کے فاصلے کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ایک روزے کا اتنا بڑا مقام ہے، اب جب رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں گے اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، گرمیوں کے شدید دن تھے، شدید گرمی تھی، یہ گھر کے اندر اکیلا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، ٹھنڈا پانی موجود تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہ اس ٹھنڈے پانی کو پی سکتا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا موجود تھا، یہ اس کھانے کو کھا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو روکے رکھا، اپنی خواہشات کو اس نے ترک کیا اور میں نے اس کو روکے رکھا۔ یا اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، راتوں کو اٹھ کر اس نے میری تلاوت کی، نمازوں کے اندر میری تلاوت کی، تو آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، یعنی روزے کی بھی سفارش کو قبول فرمائیں گے، قرآن مجید کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے، اور اس بندے کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا چپ رہنا بھی ایسے ہے جیسے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، روزے دار کے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں روزے کی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اچھا، اب یہاں آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے جمع ہو جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، تو جب اس روزے دار کا حساب ہوگا، اب روزے دار نے روزے تو رکھے ہوں گے لیکن اس نے حق دینا ہوگا، لوگوں کا حق دینا ہوگا۔ اب حقوق العباد کی معافی تو نہیں ہے، اب وہ لوگ آ جائیں گے جس کا اس نے حق دینا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمارا اس نے فلاں دینا ہے، ہمارا اس نے فلاں دینا ہے۔ اب وہاں کی کرنسی درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، وہاں کی کرنسیاں تو نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے، تو اللہ رب العزت اس روزے دار کے حصے میں جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کے حقدار کو دینا شروع کر دیں گے، یعنی جس کے اس نے حق دینا ہوگا۔ اب ایک بندہ آئے گا وہ اس کی کچھ نیکیاں لے جائے گا، دوسرا آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی وہ لوگ رہ رہے ہوں گے جس نے اس کا حق دینا ہوگا۔ اب نیکیاں تو ختم، اب اس کے روزے صرف رہ جائیں گے۔ اب جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوں گے اب ان کی نظر اس کے روزے پر ہوگی، لیکن اللہ رب العزت اپنی طرف سے ان کو حق عطا فرما دیں گے، اور اس روزے دار کو روزے کو محفوظ رکھیں گے، اور پھر روزے دار کے روزے کو محفوظ رکھ کر اس روزے کی وجہ سے اس آدمی کی بخشش فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا اجر ہے رمضان المبارک کے روزے کا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں اپنے عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی عبادات کو چھوڑ دو، اپنی عبادات کو چھوڑ دو، تمہاری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اب دیکھیں جس بندے کی دعا پر فرشتے آمین کہیں اب اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شوق و ذوق کے ساتھ روزے رکھیں، کوئی روزہ بھی نہ چھوڑیں، اور پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے اعتکاف۔
دیکھیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ تو سنت ہے، اس لیے جس کو بھی اللہ رب العزت توفیق دے تو اسے چاہیے کہ وہ ان سنتوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو آدمی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مجبوراً بہت سی نیکیاں کرنے سے رکنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا کہ نیکیاں کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی فضیلتیں ہیں اعتکاف کرنے والے کی بھی۔ پھر دیکھیں اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ مل کر اس کو ادا کر لیتے ہیں تو جو مسجد کا حق اہل محلہ پر ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہیں ادا کرتا تو سب محلے والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں چاہیے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اعتکاف میں بیٹھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ کر نیکیاں کرے، قرآن مجید کی تلاوت ادا کرے، نمازیں پڑھے، نیک اعمال کرے۔ اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ مسنون ہے، ہونا یہ بھی چاہیے کہ جب بھی بندہ مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر وہ بیٹھا ہے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، یہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ایک تو اس میں ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھیں، اور پھر دوسرا جس کو اللہ رب العزت توفیق دے وہ اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔